حضور کی حدیث پاک کے لیے، قرآن پاک کے لیے، حدیث پاک کے لیے اللہ رسول کا نام اونچا کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مکمل توجہ۔ میں حدیث پاک شروع کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں دخل ابو بکر الصدیق فی الایام التي مات فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبقى عند قبره فغلبه النوم فرآه عمر كأنه يتكلم في منامه فأيقظه فقال يا عمر قطعت منامي كنت الساعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العرش وهو يقول بإلحاح يا رب أمتي يا رب أمتي فقلت يا رسول الله دع ربك يقضي مراده فخرج النداء وهبناك قالها مرتين فأيقظتني فما أدري كم وهبه فهبط بهما هاتف من القبر الشريف وهبني الكل أو فوق ذلك أو دون ذلك أو كما قال رسول جسے اللہ رسول کے نام پہ ہاتھ ملے ہوئے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے ذرا، پچا گئے ہیں حدیث پاک سن کے آپ جی؟ تکبیر، رسالت، خلافت، حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ علماء حق اہل سنت۔ کتنویں حدیث ہے جی؟ ساتویں ہے اور آخری ہے سبحان اللہ، بس۔ سبحان اللہ، ترجمہ پھر آج ہی سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام کا وصال شریف ہوا، حضور کا وصال با کمال پر ملال، وصال شریف سے چند دن بعد کی بات ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی قریبی فوت ہو جائے تو پھر گھر والے، اولاد یا کوئی بھی اس کا بھائی، اس کا رشتہ دار، وہ قبر کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر روتے ہیں، انہیں کچھ دل میں سکون سا محسوس ہو جاتا ہے۔ جانے والے تو چلے گئے لیکن اس سے کچھ نہ کچھ سکون محسوس ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے معاملات میں بالکل آپ درست ہیں، خلافت کے معاملات میں، مصلح ہے، امامت ہے، سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر نا حضور کے ہجر میں روتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جنوں میں اکھیاں ڈونڈن
سے جتھے باہی نظر گیا اللہ اکبر. زار و قطار روتے ہیں. انہی ایام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نا روتے روتے حضور کے روضہ پاک پر آ گئے. حضور کے مزار مقدس روضہ شریف کے قریب آ کر نا وہاں بقا عند قبر ہی بڑی شدت سے زار و قطار رونے لگ گئے. روتے 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 ہچکی بند گئی. زار و قطار گریہ و زاری کرتے کرتے غلبہ النوم. روتے روتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نیند آ گئی. اتنا شدت سے آپ روئے. حضرات سمجھتے ہیں اگر اس کو محض آپ یہ سمجھیں کہ بس ایک تقریر ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ محسوس کریں نا پھر یہ آپ کو مزہ دے گی. رسمی طور پر تقریر نہیں, اس کو آپ محسوس کریں. حضور علیہ السلام نے حضور کے ہجر میں روتے روتے سیدنا صدیق اکبر کو غلبہ النوم, نیند نے غلبہ کیا, سو گئے حضور کے مزار شریف پر. کتنی مزے کی وہ نیند ہوگی جو حضور کے گنبد شریف, حضور کے مزار شریف کے سائے کے پہلو میں. گنبد شریف تو پھر بعد میں بنا ہے نا, اس وقت تو صرف حضور کا مزار مقدس ہے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں, مجھے حضور کے گنبد میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے, مجھے اس سائے کے اندر بیٹھنے کا موقع ملا, مجھے مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھنے کا, حاضری دینے کا موقع ملا, حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. صدیق تیرے مقدر پہ قربان, لیٹنے کے لیے اگر باہر جگہ ملتی ہے تب بھی حضور کا مزار قریب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. حضور کے مزار شریف کے باہر قریب ہی سرکار کے لیٹ گئے اور اونگ آ گئی, نیند آ گئی. اس نیند کے عالم میں ادھر صدیق اکبر کو نیند آئی. فرآہ عمر, حضرت عمر آئے. شاید جب حضرت ابوبکر صدیق پہلے زار و قطار روتے رہے شاید وہ تنہا ہوں گے. اب حضرت عمر آئے. فرآہ عمر, حضرت عمر نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو کأنہ یتکلم فی منامہ, تو ایسے لگا کہ جیسے سیدنا صدیق اکبر خواب کے اندر سوئے ہوئے کچھ کلام فرما رہے ہیں. سوئے ہوئے بندہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سوئے ہوئے وہ باتیں کرتا ہے, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جاگنے والا بندہ بھی محسوس کر سکتا ہے. حضرت عمر نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق سوئے ہوئے کلام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فَأَيْقَظَهُ, حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو جگا دیا, اور جب جگایا نا فقال یا عمر, آپ نے فرمایا اے عمر, قطعت منامی, تو نے میری نیند توڑ دی, تو نے میری نیند توڑ دی. آپ حضرات اس کو محسوس کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ خواب دیکھتے ہوئے مدینہ شریف پہنچا ہوا ہو, جی خواب دیکھتے ہوئے کسی خاص جگہ پر مقدس مقام پر پہنچاؤ اور آ کر کوئی اٹھا دے پکڑ کے, تو بندہ کہتا ہے یار تو نے کدھر مجھے اٹھا دیا ہے, میں تو کہیں اور پہنچا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں قطعت منامی, تم نے میری نیند کو کاٹ دیا, میں اس وقت یہاں نہیں تھا. قلت الساعۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت العرش, اس وقت جسم تو میرا یہی تھا لیکن میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور ہم دونوں زمین پر نہیں تھے, تحت العرش, عرش اعظم کے سائے کے نیچے موجود تھے. سبحان اللہ. عرش کے سائے کے نیچے تھے ہم, اور عمر تو نے آ کر ہمیں جگا دیا ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَقُولُ بِإِلْحَاحٍ یا رب امتی, یا رب امتی.
عرش کے سائے کے نیچے، عرش کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ میں بھی حضور کے ساتھ تھا۔ حضور علیہ السلام الحاح کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ حضور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ حضور کی زبان پر امتی 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 کا ورد جاری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، لب پہ جاری رہا، تیری قسمت لاکھوں سلام، تیری قسمت لاکھوں سلام، بالحاحر یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ حضور زارو قطار روتے ہوئے، گریہ و زاری فرماتے ہوئے یا ربی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ دع ربک یقضی مرادہ، میں نے عرض کی آقا اب بس کر دے، رب اپنی مرضی پوری کرے گا۔ رب کی مرضی آپ کی مرضی جدا تو نہیں ہے، اس رب کا وعدہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں فخرج النداء، اللہ کی طرف سے عرشوں کے اوپر سے ایک ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، وَهَبْنَاكَ، ہم نے محبوبہ تجھے دے دی، محبوب ہم نے تمہیں امت عطا فرما دی۔ وَهَبْنَاكَ وَهَبْنَاكَ، دو مرتبہ قال ہے، مرتين، دو مرتبہ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، ہم نے امت تمہارے سپرد کر دی، ہم نے امت تمہارے سپرد کر دی۔ اے عمر اس بات تک میں پہنچا تھا، ایقظتنی، تم نے آ کے مجھے جگا دیا ہے، فلا ادری کم وہبہ، مجھے پتا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی امت یار کے حوالے کی ہے۔ عمر میں بڑا پریشان ہوں، مجھے پتا نہیں ہے کتنی امت محبوب کے حوالے ہوئی ہے۔ ابھی حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی بات کی ہے حضرت عمر سے، فَحَتَفَ بِهِمَا هَاتِفٌ مِّنَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، حضور کے مزار گوہر بار سے آواز آتی ہے، وَهَبَنِي الْكُلَّ وَهَبَنِي الْكُلَّ وَهَبَنِي الْكُلَّ۔ ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ رب نے مجھے ساری امت دے دی، رب نے مجھے ساری امت عطا فرما دی ہے۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا۔ حضور کے امتی بن کے غلام بن کے سارے پڑھے، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی
حضرات حضور کی عظمت کے حوالے سے میں نے مشترکہ طور پر 3 آیات 7 احادیث سبحان اللہ 10 حوالہ جات پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد والدین کی عظمت میں 2-3 احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں ہما جنتوکا وہما ناروکا، فرمایا والدین تیری جنت بھی ہیں اگر تو خدمت کر لے، اور اگر خدمت نہ کرے ہما ناروکا تو تیری آگ بھی وہی ہے کہ اگر کوئی بندہ والدین کا بے ادب ہو، والدین کا نافرمان ہو، والدین کو اذیت دینے والا ہو، ایسا بندہ رب کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، اس کے متصل رب تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، بطور برکت میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود عمل کر کے بتایا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحاوی الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی حدیث پاک لکھ گئے، فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنے والدین کو پاؤں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران پیچھے سے میری والدہ مجھے آواز دے، حضور فرماتے ہیں میں فوری طور پہ کہوں گا لبیک، حضور فرماتے ہیں فوری طور پر میں جواب دوں گا لبیک کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے غلاموں کو خود احادیث طیبہ کے اندر عمل کر کے بتایا، اقوال کے ساتھ افعال کے ساتھ۔ سرکار علیہ السلام نے مکمل طریقہ بتایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، بوڑھی عورت آ رہی ہے لاٹھی کے سہارے ٹیکتی ہوئی، حضور علیہ السلام کی نظر پڑی، حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے صحابہ دیکھ کر سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کر زمین کے اوپر بچھا دی۔ حضور نے فرمایا اماں جی یہاں تشریف فرماؤ جاؤ۔ چادر بچھانے کے بعد اماں جی کو بٹھانے کے بعد سب سے پہلے حضور نظر لا کر پیش کرتی ہیں، دعائیں لینے کے بعد اماں جی دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ جب تک اماں جی نظر آتی رہی میرے آقا کریم علیہ السلام کھڑے رہے، جب نظر آنا بند ہو گئی حضور علیہ السلام بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا ہمارے دل کے اندر یہ بات آئی ہے، حسرت ہوئی ہے، آخر یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام فرمایا، انتظام فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں سن لو، یہ حلیمہ سعدیہ ہے جس کے سینے سے رب نے مجھے غذا عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے کی آمد، میٹھے کی آمد، سونے دی آمد، سرکار دی آمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے صحابی، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں،
کوئی چھوٹا سا نام تو نہیں ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑا بندہ ہے۔ آپ تشریف فرما ہیں حرم کعبہ کے اندر، کعبہ شریف میں تشریف فرما ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یمن کا ایک بندہ ہے، وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے اور اس نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا رکھا ہے، کاندھوں کے اوپر اپنی ماں کو اٹھا کر کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے، اور ساتھ ایک عربی کا شعر پڑھتا ہے، عربی کا ایک شعر پڑھتا ہے ماں کو کاندھوں پر اٹھا کر، انی لہا بعیرہا بعیرہا المذلل ان وعرت رکابہا لم نضعر۔ کہتا ہے لوگ بوجھ اٹھا کر تھک جاتے ہیں، میں نہیں تھکنے والا، کیونکہ میں نے کوئی گٹھڑی تو نہیں اٹھائی، کوئی بوجھ تو نہیں اٹھایا، میں نے تو اپنی ماں کو اٹھایا ہوا ہے۔ آج ہیں کچھ بندے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، والدین کو سمجھتے ہیں یہ بوجھ ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے جب والدین دنیا سے چلے جائیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بوجھ ہے یا یہ رحمت کا سایہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ کہتا ہے لوگ بوجھ اٹھا کے تھک جاتے ہیں، میں تھکنے والا نہیں، کیونکہ میں نے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا، میں نے تو اپنی ماں کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ شعر پڑھتے ہوئے وہ کعبہ شریف کا طواف بھی کر رہا ہے، صفا مروہ سعی اور سارا مکمل کرنے کے بعد نا جب نکلنے لگا، آگے بیٹھے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے پاس آ گیا اور آ کر کہتا ہے اترانی جزیتہا، حضور یہ فرمائیں کہ کیا میں نے اپنا حق جو اس میری ماں کا میرے اوپر تھا، کیا میں نے وہ حق پورا کر لیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تڑپ گئے۔ آپ فرماتے ہیں ماں کے حق کے بارے سوال کرنے والے لا ولا بزفرۃ واحدۃ، فرمایا نہیں، ماں کا حق تو دور کی بات ہے، ابھی تک اس ایک سانس کا بدلہ، ایک سانس کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکا۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور اس نے تکلیف سے سانس لیا تھا، ابھی اس ایک سانس کا بدلہ نہیں ہے، ماں کے حقوق کا بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، امام بخاری نے حدیث پاک لکھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے سے ایک بدو آ رہا ہے، عربی ہے، سامنے سے آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب اسے دیکھا نا کہ عربی آ رہا ہے، آپ اسے دیکھ کر تیزی سے سواری سے نیچے اتر آئے، اپنے سر سے نزع امامتہ، اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتاری، جیب میں جتنی نقدی ہے وہ بھی نکالی، پگڑی بھی اور نقدی بھی، سارا کچھ نذرانہ رکھ کے نا اس عربی کو پیش کیا۔ پاس کوئی بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اما یکفیہ درہمان، حضور اس کو 1 درہم 2 درہم دے دیتے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، یہ عربی ہے، سادہ بندہ ہے، اسے 1-2 روپے درہم دے دیتے، آپ اتنا ہی کافی تھا، آپ نے اسے اتنا کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا چپ کر، تجھے پتہ نہیں ہے یہ وہ ہے جو میرے ابا جی حضرت فاروق اعظم کا دوست ہے، کبھی کبھی ان کے پاس یہ آیا جایا کرتا تھا، ان کے پاس کبھی کبھی اس کا آنا جانا تھا۔ اور میں نے حضور کی حدیث پاک سنی ہے، حضور فرماتے ہیں احفظ ود ابیک لا تقطعہ فیطفئ اللہ نورک، والد کی دوستوں کے ساتھ بھی وہ تعلق قائم رکھ، اس تعلق کی حفاظت کر، لا تقطعہ، اسے قطع نہ کرنا، اس تعلق کو ختم نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر تو ختم کرے گا یطفئ اللہ نورک، اللہ تیرا نور بجھا دے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ نور ایمان، نور ہدایت سلامت رہے، باقی رہے، تو پھر اس سلسلے کو اسی طریقے سے باقی رکھا کر۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔
لے جی آخری بات والدین کی عظمت کے حوالے سے